وعلیکم السلام۔ وکی صاحب ہیں آپ؟ کیسے وکی صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ جی جلدی بولیں، وہ کا ٹائم ہو 2 منٹ کچھ بات کرنی تھی مجھے آپ سے۔ آپ ویٹ کریں، میں آتا ہوں۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ کا؟ ابھی تک وکی صاحب نہیں آئے، کب سے انتظار کر رہا ہوں ان کا۔ کچھ باتیں کرنی تھی ان سے، میرے خیال سے وکی صاحب آ گئے، تھوڑا سا ان سے بات کریں گے۔ وکی صاحب، وکی صاحب کچھ بات کرنی تھی مجھے آپ سے۔ جی جی بولیں۔ میرا بیٹا ہے عزیر، کافی ٹائم سے بے روزگار ہے۔ میرا ایک بیٹا آپ کے ساتھ جاب بھی کرتا ہے، اکبر۔ اچھا اچھا، آپ اکبر کے والد صاحب ہیں؟ جی جی، اکبر کا والد صاحب ہوں۔ میرا بیٹا ہے، ان کے جاب کے سلسلے میں بات کرنی تھی۔ اگر میرے ساتھ اس ٹائم وہ بھی آئے ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان سے آپ کی ملاقات بھی کروا دیتا ہوں، بات بھی کروا دیتا ہوں۔ عزیر، بلا لوں ان کو؟ اچھا جلدی بلا لیں، میں بتا رہا ہوں۔ جی جی، وکی صاحب ہیں، ان سے ملاقات کریں۔ یہ آپ جاب کے سلسلے میں آپ اپنا ڈاکومنٹ دکھا دیں ان کو، جو بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ ان کو دکھا دیں اور ان سے بات کریں۔ وکی صاحب، یہ میرا بیٹا ہے۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو۔ ٹھیک ہے، اگر ان کا کچھ بھی ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا، جیسے کوئی بھی جاب نکلتی پاسبل ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ صاحب مہربانی ہوگی، میرا بیٹا ہے۔ میں کارڈ دے دیتا ہوں اپنا، آپ کارڈ دے دیں، میرا بیٹا بہت پریشان ہے۔ آپ لازمی کام کیجیے گا پلیز، مہربانی ہوگی، پوری زندگی کا آپ کا احسان ہوگا صاحب۔ بیٹا امید تو اللہ کی ذات پہ ہے، لیکن میں نے پھر بھی وکی صاحب سے آپ کی بات کی، آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ کروا دیے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہا انشاءاللہ اپنے بھائی کو دیکھ لو نا، آپ آج کس ترقی میں کس بلندی پر ہے، سارے ان کی بدولت ہے۔ وکی صاحب بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کے بہت قسم کے کاروبار ہیں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کی بھی جاب ہو جائے گی، اور نماز پڑھیں گے ان کے لیے، تعمر دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ اور آپ کو انشاءاللہ امید، بیٹا مایوس مت ہو، اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن دیر نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا۔ بیٹھو، بڑے افسردہ لگ رہے ہو۔ کیوں، کیا ہو گیا ویسے؟ بس حالات تھوڑے ڈاؤن چل رہے ہیں، میرا بھائی کے ساتھ کام پہ رکھتا نہیں ہے۔ اچھا، میرے بھائی کو بولا بھی ہے، وہ بولتا میں نہیں رکھ رہا تو میں اپنے ساتھ کام پہ۔ اچھا بزنس مین ہے، وہ بلاتا بھی نہیں ہے، اسی چکر میں بھاگ ہوئے آ رہے ہیں۔ ابو مزدوری کرتے ہیں، اب کیا کرے بندہ۔ دیکھو بیٹا، آج کل کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ کیسے چل رہے ہیں اور کیسی کنڈیشنز ہیں آج کل۔ تو آپ جو محنت کتنا آپ نے پڑھے ہو؟ انٹر کیا ہوا ہے؟ سی وی وغیرہ ہے کچھ آپ کے پاس؟ کچھ اپنے کاغذات لائیں آپ؟ ویسے آپ نے بہت کچھ کیا، ویسے یہ آپ ایکسپرٹ کس چیز میں ہو آپ؟ بزنس نہیں، ایکسپرٹ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ ایکسپرٹ آپ اس چیز میں کہ میں ایک یہ کام کر سکتا ہوں یا وغیرہ کوئی کام دے دے میں کر لوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ کوئی بندے کو پراپرٹی ایجنٹ کہنا ہو، پراپرٹی میں کچھ کام کرنا ہو، اس میں کر لوں گا۔ بیٹا میں اصل میں کراچی ویسے ہی وزٹ کرنے آیا ہوں یہ، اور میرا جو کام ہے بیسکلی لاہور میں ہوتا ہوں، اور میرا وہاں پہ بزنس میں چل رہا ہے میرا۔ سو میرا جو کام ہے وہ موٹرز کا کام ہے، گاڑیوں کا کام ہے۔ تو بیٹا میں آپ سے بالکل، آپ بڑے پڑھے لکھے ہو، اچھے قابل ہو، تو میں آپ سے ملنا چاہوں گا کہ آپ آ کے مجھ سے لاہور میں آ کے ملو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آج تو کوئی وسیلہ ہی نہیں بنا، ابھی تک کوئی گراہک ہی نہیں آیا۔ یا اللہ پاک کوئی ایسا وسیلہ بنا دے تو گراہک آ جائے۔ بھائی صاحب کتنے کا دے رہے ہو؟ صاحب یہ 100 روپے کا ہے۔ ہاں جی صاحب، دوں آپ کو؟ دے دو، 100 روپے کے دے دو۔ کتنا کما لیتے ہو؟ صاحب کیا کمانا،
لگی تو روزی نہ لگا روزہ صاحب. اچھا. یہ لے صاحب. بیٹھ جا. اچھا. کبوتر بھی بڑے وفادار ہیں. صاحب کبوتر وفادار ہوتے ہیں لیکن انسان سر خود قرض ہوتے ہیں. خود غرض ہوتے ہیں. کیوں، کیا ہوا ہے آپ کی زندگی میں ایسا؟ صاحب کیا بتائیں، دکھ کی کہانی ہے بہت صاحب. صاحب میری 2 بیٹے ہیں. ایک صاحب دبئی میں ہیں، صاحب وہ خود قرض بن گئے. ان کی ماں کے انتقال کے بعد صاحب وہ پاکستان آیا ہی نہیں. صحیح. اس کے بعد سر میرا ایک بیٹا ہے، بےروزگار گھوم رہا ہے. سر ادھر ہی کدھر ہوگا، جاب کے سلسلے میں سب بندے کو ڈھونڈتا ہے اور جاب وغیرہ کا پوچھتا ہے صاحب. تو صاحب یہاں پر آتے رہتے ہیں بڑے بڑے کرنل صاحب، جنرل صاحب، بڑے بڑے اچھے لوگ آتے ہیں. صبح صبح صاحب آتا ہے، میں یہاں اپنا کاروبار میں بیٹھا ہوتا ہوں صاحب. وہ پھر آ کے صاحب اپنا لوگوں سے آ کے سی وی وغیرہ جمع کرواتے ہیں. تو صاحب آپ کی تعریف. صاحب آپ کون؟ میری ایک بہت بڑی کمپنی ہے لاہور میں، اور میرے گاڑیوں کا کام ہے. اور میری گاڑیاں جو ہیں دبئی اور سے میں امپورٹ کرتا ہوں گاڑیاں. یورپ سے بھی میرے پاس گاڑیاں آتی رہتی ہیں. تو آپ کا نام میں جان سکتا ہوں؟ سر میرا نام غلام بخش نام ہے سر میرا. غلام بخش. غلام بخش بیٹا، سے اگر میری ملاقات ہو جاتی تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیتا. صاحب میرا بیٹا ادھر ہی ہے، میں دیکھتا ہوں صاحب اگر نظر آئے تو. جی صاحب میرا بیٹا آگے. صاحب بیٹا ادھر آؤ. تو جی بیٹا یہ کاشف صاحب ہیں، ابھی ان سے ابھی میری ملاقات ہوئی. بیٹا ان کا بتا رہے ہیں ان کے باہر ممالک وغیرہ میں بہت امپورٹ کا کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بیٹا سر یہ میرا بیٹا ہے. ان سے تو میں بھی ملا ہوں. یہ عزیر انہوں نے بتایا، میں ابھی سی ویو پہ ابھی ان لوگوں کو ان سے ملا، اور یہ بیچارے بڑے پریشان گھوم رہے تھے. تو مجھے نہیں تھا پتا کہ آپ کا بیٹا ہے. یہ قسمت دیکھیے آپ کیسی ہے. بالکل صاحب، یہ خدا کی ذات ملوانے والے ہوتے ہیں. بالکل. تو صاحب مہربانی. صاحب میرا بچہ ہے، بےروزگار ہے صاحب. بالکل جیسے آپ کا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے، یہ عزیر میرا بچہ ہے، اور آپ ٹینشن نہ لیں. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. انشاءاللہ میں نے ان کو بولا ہوا ہے کہ میری جتنی بھی ایکسپینسز ہیں جو لاہور کے وہ میں اٹھاؤں گا. آپ اگر آنا چاہ رہے ہیں آپ آ جاؤ ساتھ، اور اگر یہ آنا چاہ رہے ہیں اکیلے تو آپ لے آئیں. انشاءاللہ میں ان کو بالکل جتنے بھی خرچہ پانی ہے میں ان کو کروں گا، اور وہاں پہ انشاءاللہ لاہور میں اچھا ان کو کاروبار سیٹ کر کے دوں گا. صاحب میں غریب بندہ یہاں کاروبار کروں گا یا آپ کے پاس میرا بیٹا ہے انشاءاللہ سر آپ کے پاس. انشاءاللہ آپ ان کو بھیج دیں. میں آج کی گاڑی سے انشاءاللہ ان کو لاہور بھیج دوں گا. صاحب آپ کا سر آج کب روانگی ہے سر آپ کی؟ انشاءاللہ میری آج رات کی فلائٹ ہے لاہور کی. جی جی تو کل صبح اگر یہ آ جائیں گے تو کوئی مسئلہ انشاءاللہ سر میں ان کو آپ کے پاس بھیج دوں گا. سر اپنا وزٹنگ کارڈ وغیرہ کوئی چیز وغیرہ. وزٹنگ کارڈ دے دوں گا، آپ ٹینشن نہیں لیں. یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. بالکل آپ ٹینشن نہیں لیں. ٹھیک ہے. آپ انشاءاللہ اس کو بھیج دیں. آپ میں ان کو نمبر دے دیا، فون نمبر میرا لکھا ہوا ہے. جی جی میرا نام کاشف ہے. کاشف صاحب. ٹھیک ہے جب صاحب. آپ آنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے صاحب. آپ اپنا خیال رکھیں. کوئی بھی بہت مسئلہ ہو، شکریہ کوئی بھی ہو، آپ میرے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے. جی صاحب. اوکے عزیر بیٹا، آپ انشاءاللہ جب آئیں گے پھر جی بیٹا عزیر، جی ابو. بیٹا کیا سوچا آپ نے لاہور جانے کے لیے؟ بیٹا کاشف صاحب سے ملاقات کرنے لاہور جائیں گے آپ؟ میں نے پہلے آپ سے پوچھوں آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے بیٹا اللہ پاک کا کوئی در کھول رہے تو بیٹا انتظار مت کریں، آپ لاہور جائیں. ہم غریب لوگ، غربت لوگ، اللہ پاک کو وسیلہ بنا رہے ہیں ہمارا، تو اللہ پاک کو روزی روٹی دینے والا ہے. تو بیٹا آپ جائیں، کاشف صاحب سے ملیں. بڑے سخی انسان ہیں، اچھے دل کے انسان ہیں. آپ بیٹا انہوں نے وزٹنگ کارڈ بھی اپنا دیا ہوا ہے. آپ لاہور جائیں، ان سے ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں جو بھی صورت حال ہے. بیٹا آپ خود مینیج کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ آپ چھوٹے نہیں ہیں. اور مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا
ٹھیک ہے، عزیر میرا فخر بنے گا، اور اپنے بھائی جیسا نہیں بننا بیٹا آپ نے. جی ابو. باپ کو بہت امیدیں وابستہ ہیں آپ سے. آپ باپ کا نام فخر اور روشن کرو گے انشاءاللہ بیٹا. مجھے امید ہے آپ پر، آپ کر سکتے ہو. آپ جاؤ لاہور. جب ایک شخص نے آپ کو کہہ دیا تو کہ آپ کا جتنا بھی خرچہ ہے جو بھی ہے سب وہ مینیج کریں گے، تو بیٹا سب سے بڑی بات ہے اللہ پاک نے کوئی گھر بنا دیا. ہم تو 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے ہمیں کھانا، اللہ پاک نے اتنا وسیلہ بنا دیا. بیٹا دیکھیں آپ جائیں. السلام علیکم کاشف بھائی میں غلام بادشاہ بیٹا بات کر رہا ہوں. جی میرا نام عزیر ہے. آپ سے ابو کی بات بھی ہوئی تھی. جی کاشف بھائی میں اس لیے بول رہا تھا، میں نا لاہور کے لیے میں نکل چکا ہوں نا. ابھی میں آ رہا ہوں لاہور کے لیے نا. میں ٹرین میں ہوں نا، ٹرین کا انتظار کر رہا ہوں بس ابھی میں. اچھا چلو ٹھیک ہے کاشف بھائی، میں لاہور پہنچا نا پھر میں آپ کو فون کروں گا. ٹھیک ہے کاشف بھائی، ٹھیک ہے. اوکے اللہ حافظ. اچھا بیٹا، اللہ پاک خیر و عافیت سے لے کے جائے آپ کو. آپ جا رہے ہیں بیٹا، بہت خیال رکھنا اپنا. ٹھیک ہے، کاشف صاحب کو میرا سلام دینا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. آپ کا اپنا گھر ہے میرے بیٹے؟ بالکل ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھنا، آرام سے آؤ. اوکے اللہ حافظ. ابھی تک گزر نہیں ہے. اللہ خیر کرے. کہاں گیا یہ؟ حالانکہ میں اس کو ایڈریس بھی دیا تھا. فون کرتا ہوں دیکھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عزیر کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ اور کیسا سفر رہا؟ اللہ شکر اچھا رہا سفر. سفر اچھا رہا؟ اچھا. اچھا بہت اچھی بات ہے. بیٹھو. وہ اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا. ٹریفک آپ کو پتا کتنا جام ہوتا ہے اچھا لاہور میں. ہاں بالکل بہت جام ہوتا ہے. یہ آپ جب آ رہے ہو یہ ڈیفینس کے راستے سے ادھر سے بڑا جام ہوتا ہے. آپ کو کینٹ سے نکلو وہاں پہ ٹریفک جام بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹریفک جام ہوتی ہے. اور سناؤ کیسا گزرا سفر آپ کا؟ اللہ شکر. بہت اچھا گزرا. شکر الحمدللہ. اچھا چلو. اور ابو والد صاحب ٹھیک تھے؟ چلے اچھی بات ہے. اور کیا مصروفیات ہیں؟ مطلب کوئی مسئلہ تو نہیں ہو آتے یا کوئی کسی نے تنگ وغیرہ تو نہیں کیا؟ کچھ کسی ہوا؟ کو تنگ نہیں کرا. چلو اچھی بات ہے. اچھا بیٹا دیکھ رہی ہو کہ یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. یہ ماشاء اللہ سے یہ میرا کام ہے. اسی دیکھ رہے ہو آپ، میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں اس جگہ کا. اور اسی مطلب کہ میں اکیلا ہی رہتا ہوں گھر میں. میرا کوئی ہے نہیں، نہ بیٹا نہ. آپ کو پتہ ہے کہ پیار محبت جب آپ کرتے ہیں تو کبھی کبھار وفاداری والے میں وہ ہوتی ہے. تو شاید مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہو کہ میرے محبوب نہ مانے. تو بیٹا بس کیا کر سکتے ہیں، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خطائی ہوتی ہے. تو میں آؤ بیٹا، میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں اور باتیں بعد میں کریں گے. کھانا لگواتا ہوں میں فون کرتا ہوں ان کو اور پھر کھانے کا ہم لوگ بولتے ہیں. ہیلو صفدر، وہ ہمارے مہمان آ گئے. کھانا لگاؤ. جو ہمارے کراچی سے آنے تھے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا، تو وہ مہمان آ گئے ہمارے. ابھی وہ کھانا شروع کرو. ادھر یہ دیکھ لو، یہ میں نے آپ کو گاڑیاں دکھانی تھی. تو یہ دیکھ لو یہ ساری گاڑیاں. یہ میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے حوالے کروں. میں 1 ہفتے کے لیے دبئی کے وزٹ پہ جا رہا ہوں. ادھر میرے کو کچھ کام ہے، کچھ امپورٹنٹ میٹنگز ہیں میری. تو یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو سنبھالنا اور اپنا خیال رکھنا. میری کچھ میٹنگز ہیں وہاں پر اور ہم لوگ فون پہ رابطہ کرتے رہیں گے. کوئی مسئلہ مسائل ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کے لیے کام کرتے رہے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو میں 1 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں. سو ٹیک کیئر اور اپنا خیال رکھنا. یہ آپ کا کام ہے، اس کو سنبھالنا اور سب دیکھ بھال کرنا. ٹھیک ہے. یہ گاڑی ہم رینٹ پہ دے سکتے ہیں پھر سیل آؤٹ کرنی ہے؟ نہیں بس یہ آپ کا کام ہے. آپ اس کے آنر ہو اور کوئی مسئلہ مسائل ہو آپ نے صرف مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. ہیلو السلام علیکم. ہاں اکبر، کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟
اور سب کام کیسا چل رہا ہے؟ اور وہ جو ہمارا وہاں کی پلاٹنگ وغیرہ تھا، وہاں ہماری بلڈنگ وغیرہ پلاٹس وغیرہ وہ سب ہو گئے؟ اوکے چلو گڈ ہو گئی. اچھا ہاں یار ایک اور چیز یاد آ گئی، وہ آپ کے والد صاحب اور بھائی آئے تھے میرے پاس جاب کے سلسلے میں. اچھا چلو پھر کام کرو، پھر جیسے ہی آپ آتے ہو پھر ہم کرتے ہیں ڈسکشن، اس کے مل کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اوکے اللہ حافظ. کب آیا تھا یہ؟ ٹینشنیں یار ختم ہی نہیں ہو رہی. السلام علیکم اکبر بھائی، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ آئیں بیٹھے. اور دبئی کا کام کیسا چل رہا ہے سارا؟ اچھا ہاں وہ آپ کے والد صاحب اور بھائی آئے تھے اور یہ ان کی سی وی وغیرہ بھی تھی. یا جاب کے سلسلے میں آئے تھے، کہہ رہے تھے جاب کروا دیں. تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں ایک بار. چلیں اب وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. جی صحیح ہو گیا بالکل. چلیں ٹھیک ہو گیا بس. اوکے ہو گیا. اور سب کیا خدمت کریں سر آپ کی؟ شکر ہے. کام بس یہی ہے، وہی جو آپ چھوڑ کے گئے تھے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا، تو بس یہی چل رہا، اور تو کچھ نہیں. ابھی نیو تو کچھ نہیں لیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیکھیے صاحب، میں زیر کا والد صاحب پارک کے اندر آپ نے کہا تھا بات کرنی شام میں ایجنسی میں آ جانا، آپ نے کہا تھا. تو کچھ باتیں کرنی تھی آپ نے. اکبر جی ابا جان. پہچانا ابا کو؟ جی پہچان لیا. باپ کو بھول گئے آپ؟ پہچان لیا آپ کو، پہچان لیا. کیسے میرا بیٹا، ٹھیک ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. کب آئے کراچی آپ؟ آج ہی آیا ہوں میں دبئی. آ جائیں کراچی. جی آپ کے تو بہت اچھے دوست ہیں. جی آپ کس کام سے آئے یہاں پہ؟ بیٹا میں آپ کے چھوٹے بھائی کے لیے جاب کے سلسلے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں انفارم کر دوں گا، لیکن ابھی تو کوئی رسپانس، کوئی جواب نہیں آیا. وہ اس قابل ہے کہ اس کو جاب ملے؟ بیٹا ایسی بات ہے نہیں، آپ کا بھائی یہ خون ہے. میرا خون ہوتا، ہمارا خون ہوتا تو بس کیا ہی بات تھی پھر. آپ اس قابل ہو گئے ہو. آپ نے ہمیشہ اسی کو اہمیت دی، ہمیں تو کچھ نہیں دیا آپ نے. بیٹا احساس ہونا چاہیے نا آپ کو. احساس نہیں تھا آپ کو، میں نے اس قابل کیا، باہر چلیں گے. آپ نے کیا قابل کیا؟ میں جو آج میں ہوں، میں اپنی خود کی بدولت ہوں. خود میں نے اپنے آپ کو بنایا ہے کہ آپ میرے ریفرنس سنبھال کر کے میرے دوستوں کے پاس آ رہے ہیں. بیٹا آپ کا اپنا خون ہے، بھائی ہے. بیٹا اگر وہ بھی اچھی جاب ہو جائے گا، آپ کے مقابلے میں ہو جائے گا، تو باپ کی شان، باپ کا فخر بلند ہو جائے گا. وہ نہیں ہو سکتا کبھی میرے مقابلے میں. کیوں بیٹا؟ جو میں نے محنت کری وہ نہیں کر سکتا. جو میں نے دھکے کھائے جو کیے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. کاشف صاحب، آپ وکی صاحب کچھ کہیں گے؟ آپ کچھ کر دیں پلیز میرے بیٹے کے لیے. دیکھیں ہمارے پاس جاب اویلیبل نہیں ہے، اگر ہوتی تو ضرور دیتے. جیسی کوئی سیٹ نکلے گی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جگہ ہوگی تو ہم ان کو رکھیں گے. میں بڑی امید سے آیا ہوں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، آپ ہاتھ نہیں جوڑے، ہمارے پاس جگہ ہوتی تو ہم ضرور رکھتے آپ کے بچے. اس سفیدی کا خیال کر رہے ہیں آپ. بڑی امید سے آیا ہوں. بہت میرا بچہ قابل ہے. آپ کو سی وی بھی دی تھی. جی بالکل دیجیے. ہم نے اس کے جتنی اس نے اسٹڈی کی اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ اس کو کوئی نہ کوئی جگہ دے دیں، لیکن نہیں ہو پا رہی. بیٹا آپ بات کر لو نا، تھوڑا سا کچھ بول دو. میں کیا بولوں ابا جان اس کو؟ وہ قابل ہی نہیں ہے جاب کے، تو میں کیا بولوں؟ جب آپ نے ہمارا احساس نہیں کیا تو ہم آپ کا احساس کیوں کریں؟ آپ یہاں سے جاؤ، زیادہ بہتر یہی ہے. ادھر بیٹھ کے تماشے نہیں بناؤ. باپ سے ایسے بات کر رہے ہو بیٹا؟ جی چلے جائیں آپ چلے جائیں ابھی. کوئی بات نہیں بیٹا، احساس آپ کو ضرور آئے گا. لیکن باپ کا بھی آئے گا، بھائی کا بھی آئے گا. جب آپ کو نہیں ہوا تو ہمیں بھی نہیں ہوگا. جا رہا ہوں، آپ جائیں. احساس ہوگا. آج کل کی اولاد کتنا فرمان ہے، باپ کا احساس تک نہیں. زیر بیٹا کیسے میرا بیٹا، ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ زیر آپ کا بھائی آیا ہوا ہے، اچھا اکبر. کیا انکل کیسے ہیں آپ؟ کاشف بیٹا کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک کیا ٹھاک. ہو گیا؟ کیوں اتنا ہوا ہے؟ بیٹا آپ کا بھائی کون سا بھائی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہاں انہوں نے کچھ کہانی مجھے بتائی تھی.
اس کا بھائی آیا ہوا ہے, کدھر کدھر میں بات اکبر, دلیل کر کے باہر نکال دیا میرے کو. کیا ہو گیا غلام صاحب, کیا ہو گیا آپ کو؟ بیٹھے بیٹھے, کیا ہو گیا؟ آرام سے, کیا ہو گیا, کیا بات ہو گئی؟ بیٹا یہ اکبر ہیں, ٹھیک ہے, عزیر کے بڑے بھائی. اچھا اچھا. اتنا نافرمان ہے باپ کا, باپ کو دھکے مار کے نکال دیا. آج میرا چھوٹا بیٹا اس مقام پہ نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے مقام پہ, بھائی کی حیثیت پہ آ سکے. آج اپنے باپ کو دربدر کر رہے, نکال دیا ہے. بس کاشف صاحب, یہ میرے بیٹے, آپ پوچھ لیں ان سے کیوں ایسا کرتے ہیں, بد اخلاق کیوں ہے باپ سے. جس باپ نے اتنی محنت مزدوری کی, دن رات پرندوں کو پانی باجرہ ڈالتا رہا, ان کو آج میں نے, ان کو اس قابل میں نے کر دیا, آج پڑھ لکھ کے اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ کا سہارا بننا چاہیے ان کو, باپ سے بددل ہو گئے. اکبر صاحب, یہ والد صاحب آپ کے آئے ہوئے کیوں اتنے پریشان ہیں؟ ایسی کیا بات ہوئی آپ لوگ کے درمیان کی جو سر آپ کی تعریف. سر میری تعریف, میں بزنس مین ہوں اور میں دبئی اور یورپ کی جو میری گاڑیاں تھیں, وہیکلس, تو ان کا میں رینٹا کار اور میری جو دوسری پراپرٹی کا کام بھی ہے. تو یہ آج اس مقام پہ میں نے اپنے, اس کو میں بیٹا ہی سمجھتا ہوں, عزیر کو, جو آپ کے بھائی ہیں, جنہوں نے مجھے پوری سٹوری بتائی تھی عزیر نے کہ یہ بات ہمارے درمیان تھی, 9 لوگ تھی, اور ان کی والدہ محترمہ کا انتقال بھی آپ کے ہوا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں نا, ابھی آج اس مقام پر ہے کہ عزیر کو میں نے آج اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ ماشاءاللہ سے یہ ایک طرح کا دبئی کا اور لاہور کا بزنس اس کو سنبھالے میں رکھا ہوا ہے. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میرا کوئی بیٹا ہے, وہ میں نے ان کو ہی اپنا بیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اکبر صاحب, یہ تو باپ کی ہے, باپ کا پیار تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ہوتا ہے. ہمارے تو ماں باپ میں ہے بھی نہیں زندگی میں, میں نے اپنے آپ کو ہی بڑا کیا ہے, بہت ٹھوکریں کھائی ہیں, اور میں نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں. لیکن اینڈ یہی ہے کہ بیٹا باپ باپ ہوتا ہے اور بھائی بھائی ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی ایک طرح کا آپ لوگ نے ابھی ایک ہی پڑھنا ہے. تو یہ ابھی آ گئے ہیں, تو ابھی آپ مظاہر آ جاؤ. یہ آپ کے بھائی ہیں. تو غلام صاحب, یہ آپ کی بیٹی ہیں اور کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, ماشاءاللہ سے آپ کی اپنی ہی اولاد ہے, نوک جھوک ہوتی رہتی ہے ہر گھر میں. تو غلام صاحب آپ ہمت کیجئے, اور آپ کے یہ بیٹے انشاءاللہ آپ کا سہارا بنیں گے. اور میں نے سارا اکبر کو بتا دیا ہے کہ آپ کے سامنے کیا ہے. تو عزیر, آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی, آپ کا جو بزنس ہے آپ نے اپنا کرنا ہے, اور بھائی کو بھائی سمجھنا ہے اور باپ کو باپ ہی سمجھنا ہے. آپ کے والد صاحب ہیں, آپ نے ہر چیز میں ان کا ساتھ دینا ہے, کیونکہ ان کو میں نے اس نتیجے میں دیکھا ہے بیٹا کہ وہ جو تھے, انہوں نے چھلی بھی بنائی ہے, انہوں نے باجرے کا کام بھی کیا ہے. تو میں جو آیا تھا پہلی بار مجھے بہت اچھا نہیں لگا تھا, تو اسی لیے میرا دل آج اس مقام پہ پہنچا کہ بیٹا آپ لوگوں نے ایک ساتھ ہی رہنا ہے, ٹھیک ہے, مجھ پہ یہی اچھا رہے گا. سو اکبر صاحب, احساس تو ایک ہوتا ہے, اگر دیکھیں آپ والد صاحب, دیکھیں آپ کے کتنے بزرگ ہو گئے, اور آپ سے 6 سال بعد تقریباً آ کے ملے, مجھے انہوں نے کہانی بتائی بھائی تھی. تو اچھا رہے گا کہ آپ باپ اور باپ بیٹا بیٹا رہیں اور ایک ہی گھر میں رہیں, خوش رہیں, کیونکہ ایسی جو آپ کو تعلقات پھر آپ کو نہیں ملیں گے فیملی وائز جو ہوں گے, کیونکہ آپ کی ماں بھی نہیں ہے, تو آپ کو چاہیے کہ یہی کریں آپ. چلیں ابو جی, مجھے احساس ہوا اس چیز کا, ٹھیک ہے, تو میں بھائی کے ساتھ مل کے ہی کام آگے چلاؤں گا, اس کو بھی اپنے بزنس کے اندر لے کر آؤں گا, اور اس کے ساتھ مل کے آگے ہم لوگ کام کریں گے. بس بیٹا میں یہی چاہتا ہوں کہ دونوں مل کے رہو. آپ کی والدہ کو بچھڑے ہوئے 10 سال ہو گئے, ان کی خواہش تھی کہ دونوں بیٹے باپ کے بازو بن کے رہیں. میری بھی خواہش تھی, میں نے اتنی محنت سے پالا پوسا, آپ لوگوں کو بڑا کیا. ابھی یہ وقت آ گیا مجھے سنبھالنے کا. دونوں بھائی آپس میں لڑائی جھگڑا مت کریں, محبت سے رہیں, دونوں بازو بن کے رہو کہ باپ کو فخر ہوگا, لوگوں کو آگے بات کر سکوں گا, میرے بیٹے میرے فخر ہیں. امید کروں گا بیٹا کہ آپ باپ کو فخر بن کے دکھائیں. بالکل بالکل, آپ فکر نہیں کریں, انشاءاللہ ہم جو ہے ایک ساتھ ہی رہیں گے, اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بس بھائی سے بھول چک جو ہوتی ہے
आप दोनों भाई बस मिलो, आपस में प्यार मोहब्बत रखो, मुझे बस यही चाहिए। आपकी दौलत से, आपके पैसे से मुझे मफाद नहीं है। बेटा भाई से मिलो, बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोग मिलें आपस में।